السلام علیکم۔ مولا علی علیہ السلام سے روایات ہے کہ قمبر نے 18 تاریخ کو مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، کچھ دن پہلے آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مولا 16 تاریخ ہے۔ تو آپ نے کہا زیادہ دن گزر گئے، کم دن رہ گئے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام کو قمبر نے کہا یا علی، ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زر خریدتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے تقریروں کا انداز بھی بدل گیا ہے، تو ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے ہم مر جائیں مگر تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یا علی علیہ السلام نے بولا کہ مجھے کس سے ڈر ہے؟ میرا عباس جیسا بیٹا ہے، میرا حسن جیسا بیٹا ہے، میرا حسین جیسا بیٹا ہے، میرے ان تینوں شہروں کے ہوں دے، مجھے کس سے ڈر نہیں سوائے خدا کے کہ تمہارا خیر ہو کہ تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال کیا، اور میں تمہارے کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم چاروں اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ جب مولا علی علیہ السلام کا حکم سنتے ہی قمبر اور ان کے 3 اصحاب وہ گھر لوٹ کر آئے، تو مولا علی علیہ السلام نے پیچھے اپنے گھر جا کر مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسن اور حسین کو بلایا، اور مولا نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی، اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اور بولا کہ میری بیٹی، تم مجھ جیسے شیر کی شیر دل بیٹی ہو۔ اور بی بی زینب علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے بولا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے حقیقی دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تو میرے بعد تیرا عباس اور حسن اور حسین یہ تینوں بھائی ہیں، اور یہ تمہارا اتنا ہی خیال رکھیں گے جتنا کہ میں، تو میرے بعد ان تینوں پر جس کو تم چاہے اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اور مولا علی علیہ السلام نے یہ بھی بولا کہ مولا عباس علیہ السلام کو بلا کر اور کہا کہ میرے بعد اپنی بہن کو یہ کمی محسوس نہیں ہونے دینا کہ علی نہیں ہے تو زینب مایوس ہو جائے، اور اپنے حسن اور حسین بھائی کو بھی یہی ہدایات دی۔ اور مولا علی علیہ السلام وضو کر کے روانہ ہو گئے اپنے خدا سے ملنے، اور جب مسجد کوفہ میں وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ الٹا سویا ہوا ہے، بلکہ وہ مولا جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، بلکہ اس کو اپنے پیر کی ٹھوکر مار کے اور بولتا ہے کہ الٹا سونے والا جو ہے تو وہ اس کا پیروکار ہوتا ہے، اور تم سیدھا ہو جاؤ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو سیدھا کر کے اپنی نماز قائم کی، اور جب مولا علی علیہ السلام نے نماز قائم کی تو پیچھے سے ملجم نے مولا علی علیہ السلام پر وار کیا، اور مولا علی علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ جب مولا علی علیہ السلام زخمی ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کوفے میں ایک اعلان کیا کہ مومنوں کا امیر مولا علی علیہ السلام، کائنات امیر، قتل ہو گیا ہے کوفے میں۔ تب جب نے سنا مولا علی علیہ السلام کا قتل کا آواز کوفے میں گونج رہا تھا، تو جب قمبر کے آنکھوں پہ یہ کانوں پر آواز گونجی تو قمبر دوڑے چلے آئے اور مولا عباس علیہ السلام کو بلایا۔ جب جہاں سے مولا عباس علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں سے زمین کو زلزلہ آتا جا رہا تھا۔ جب مولا عباس علیہ السلام علی کے زخمی بدن پر پہنچے تو مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسن علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ بابے کا قاتل جو ہے یہ کوفے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے حسن کو کہا کہ میرے بیٹے، میرے قاتل کا خیال رکھنا کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے اور تم بھی ان کو ایک ضرب مارنا۔ تو مولا علی علیہ السلام اتنا عادل تھا کہ اگر یہ ایک ضرب سے بچ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، کہ کیونکہ اگر یہ بچ گیا تو اس کو خدا نے زندگی دی ہے اور ہم خدا کے فیصلے میں نہیں آتے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ ہدایت کی، اور مولا حسن علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام اپنے زخمی بابا کو لے کر جب گھر پہنچے تو مولا عباس علیہ السلام کی آقا مرشد زادی بی بی زینب علیہ السلام اپنے بابا کو گلے لگا کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ تو مولا عباس علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میری آقا زادی، اگر تم آنسو بہاؤ گی تو میں اس کوفے میں آگ لگا دوں گا۔ جب یہ مولا علی علیہ السلام نے سنا تو مسکرا کر اپنی بیٹی کو کہا کہ نہیں بیٹی، عباس علیہ السلام میں مجھی، میری اور خدا کی دونوں کی طاقت ہے، اگر یہ عباس علیہ السلام جلال میں آ گئے تو میں بھی اسے نہیں روک سکتا۔
تم ایسا کرو کہ رونا نہیں، تم ایک شیر کی بیٹی ہو اور حیدر کرار اسلام کی بیٹی ہو، تو رونا نہیں، تجھے تو بعد میں رونا ہے۔